تنخواہ کوئی بھی میرے خیال میں ایسا نہیں کہ کوئی پیسہ لے کے تنخواہ لوگوں کو دے دے. یہ لوگوں کی جب میں اے جی تھا اس وقت ٹیرو سے لے کر وہاں آپ خپلو یا آپ کھرمن کے کسی کونے نوک اینڈ کارنر میں تمام امپلائیز جو ہیں وہ ERP پا گئے, سسٹم پا گئے. اور لوگوں کو بیچ میں جو کیشیئر کو ٹریجری میں آنا پڑتا تھا, نیشنل بینک میں آنا تھا, ہر ایک کے اکاؤنٹ میں یہ کم کو ان کے اس میں پیمنٹ ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی نمائندہ آئے وہ اپنے کوئی 100 بندوں کو نوکری دے, وہ بہت بڑی اس کی ووٹر کی بینک میں اضافہ ہونا. جبکہ انٹرنیشنل پریکٹس یہ کہتا ہے کہ آپ جس کام کو 5 بندے سے کر سکتے ہو اس کے لیے آپ 15 کیوں رکھتے ہو. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میری شخصیت ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اسٹوڈیو میں موجود. گلگت بلتستان کے سیکرٹری فائنانس بھی رہے ہیں, گلگت بلتستان سے باہر بھی انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو AGPR ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں. جی, میری مراد ہے گل بیگ سے. گل بیگ صاحب, بہت شکریہ, آپ ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بڑی جاندار شاندار قسم کا آپ کا کیریئر ہوتا ہے, السٹریس کیریئر, کہ آپ نے CSS کیا, اس کے بعد آپ سروس آپ نے کی گلگت بلتستان, پاکستان, مختلف شعبے. بڑی ایک بزی لائف کے بعد ایک دم ریٹائرمنٹ کی لائف کیسی لگتی ہے؟ شبیر میر صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج میڈیا کے تھرو کچھ بولوں, کچھ اپنے متعلق, کچھ اپنے سروس کے متعلق. شور سر. تو آپ نے جس انداز سے انٹروڈیوس کیا تو اس کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو نو ڈاؤٹ جب ہم سروس میں ہوتے ہیں تو ایک روٹین لائف ہوتی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا, تیار ہونا, آفس پہ ٹائم پہ جانا اور آفس میں بزی رہنا, اور آ کے کچھ فیملی کو کچھ ٹائم دینا یا نہیں دینا. یہ روٹین ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے کوئی بھی ہو امپلائی. میرے خیال میں سب کا روٹین یہ رہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اٹھے گا, ٹپ ٹاپ اپنے آپ کو تیار کرے گا. بالکل, اس کے اوپر آتے ہیں ملک صاحب. لیکن میں اصل میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس لائف کے بعد اب 2 سال آپ کو ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ, اس کو مس کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑی, جیسے میں نے کہا کہ وہ پاورفل آپ نے پوسٹ ہولڈ کی ہے, جو بھی کی ہے, تو اس کے بعد آ کے جب آپ لوگوں سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو پھر سارا ٹائم آپ کو گھر میں دینا ہوتا ہے, تو وہ پھر فیل ہوتا ہے کہ بالکل لائف سٹائل میرے خیال میں یکساں رہتا ہے کہ اسی وقت پہ اٹھنا, اسی وقت میں اپنا آپ کو تیار رکھنا. صرف یہ ہے کہ دفتر نہیں آپ جا سکتے ہیں, وہ سب سے بڑی رکاوٹ. جب میں ریٹائر ہو گیا تو جو ہی گلگت پہنچا تو کچھ مارچ کے میرے خیال میں کچھ وہ کرونا کا جو ہے پورا 1 سال اس میں گزارنا پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ مارچ کے 18-19 کو یہ سارے کوارنٹائن اور یہ کرونا سے متعلق جو بھی گورنمنٹ نے سنسٹائز کرنا تھا, لوگوں کو باہر نہیں نکلنا, SOP کو فالو کرنا, اس دوران میں نے کوئی 7 یا 8 مہینہ گاؤں میں گزارا. اور وہاں گاؤں میں تو ظاہر ہے کہ جو زمین کے دوبارہ کئی 40 سال کے بعد شاید دوبارہ مجھے اپنے زمین میں جانے کا اتفاق ہو. صحیح. کہ کس طرح سے میرے والد صاحب نے کام کیا ہے, کھیتوں کو کچھ نئے بنائے, باغات لگائے ہیں, ان میں جا کے دیکھنے کا آفٹر 4 ڈیکیڈس مجھے وہاں رہنے کا. صحیح. اس کے بعد پھر جب میں آیا ہوں تو یہ میرے پوتے ہیں, گھر والے ہیں, ان کو اسکول سے لانا, ان کے متعلق پھر اپنے روٹین ایک میں نے بنایا ہے کہ زیادہ آپ جو ہے ایکسرسائز کرے, واکنگ کرے,
اور اس میں وقت گزرتا ہے. نو ڈاؤٹ آفس تو مس ہوتا ہے اس میں کوئی, کیونکہ 30 سال کا وہ آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا گلبیگ صاحب, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ نے, اگر پہلے ہم AGPR کے اوپر آئیں, اس کے بعد پھر دوسرے جو سیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لوگوں کو اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بغیر پیسہ دیے AGPR میں کام نہیں نکلتا. کس حد تک صحیح ہے؟ آپ نے ویسے ٹرانسفارمیشن بھی کی تھی, لیکن یہ بات صحیح ہے؟ آپ کے زمانے کی بات کرتا ہوں. میں عرض کر دوں کہ میری فرسٹ پوسٹنگ چونکہ CSS کے بعد ہمیں 2 ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. ایک کامن ٹریننگ کہلاتا ہے, ٹھیک, اور ایک اسپیشل ٹریننگ STP. تو میرا فرسٹ پوسٹنگ جب میں اکیڈمی میں تھا تو کہا کہ نہیں, جو ڈائریکٹر ایڈمن تھا آڈیٹر جنرل کا, جب وہ آیا انٹروڈکشن کیا, کہا کہ بس میں آپ کو گلگت پوسٹ کرتا ہوں. اچھا. تو میری فرسٹ پوسٹنگ AGPR سب آفس گلگت میں ایز اسسٹنٹ AGO. رائٹ. جب میں آیا تو اس وقت AGPR کو سب کچھ مینول ہوتا تھا. بالکل صحیح. مینول میں یہ ہے کہ اس وقت گلگت ڈسٹرکٹ غیزر, نگر, ہنزا اور یہ تمام AGPR سب آفس میں اپنے کلیم ایڈمٹ کرتے تھے مینول. پھر اس کا بل پاس ہو کے چیک دوبارہ کیشر DDO اس پہ سائن کر کے دوبارہ مثلا یاسین کے کوئی کسی سکول کا یا کسی ڈپارٹمنٹ کا اگر ہے تو وہاں پھر دستخط دوبارہ ہو کے ٹریجری گلگت سے ان کے چیک کلیئر ہو کے نیشنل بینک ان کو پیمنٹ کرتے. ٹھیک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے کمبرسم پروسیس ان دیٹ ٹائم. رائٹ. جہاں تک آپ نے لوگوں کی کمپلین کی بات سنی ہے, میں تو کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جو میں نے دیکھا ہے, ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ مینول سسٹم ہے کہ وہاں پہ ہر مہینہ تنخواہ انٹری ہوتا ہے کہ سینکشن اسٹرینتھ, اویلیبل اسٹرینتھ, یہ کتنا پوسٹ ان کے سینکشن ہے, کتنا آج تنخواہ لینے والے ہیں, کوئی درمیان میں ریٹائر ہونے والے ہیں. ان تمام کا سکروٹنی کر کے چیک پاس کرنا AGPR کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ 30 تاریخ سے پہلے یکم کو لوگوں کو تنخواہ ڈسپرس کر دے, چیک دے دے, اور وہاں سے پروسیس سے گزر کے کیشر اس وقت پیمنٹ اپنے متعلقہ اداروں تک پہنچاتا تھا. ٹھیک. ابھی AGPR میں ایک تو تنخواہ ہے, ایک GP فنڈ ہے, ایک پینشن ہے. 3 بڑے ہم کہیں گے کہ ڈسپرسمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تنخواہ کوئی بھی میرے خیال میں ایسا نہیں کہ کوئی پیسہ لے کے تنخواہ لوگوں کو دے دے. یہ لوگوں کی ایک ہوتا ہے ان کی کنٹیجنسیز کی, پیٹرول کے مد میں, ٹیلی فون کے مد میں, کوئی پرچیزز کے مد میں کوئی آتا ہے کلیم, تو اس پہ اگر آبجیکشن ہوگا اگر انہوں نے کوڈل فارمیلٹیز نہیں کی. ٹھیک ہے. مثلا کوئی فرنیچر کی پرچیز ہے, اس میں ایڈورٹائز کرنا ضروری ہے انڈر GFR فائنینشیل رول میں, اور اس میں کوئی جو بھی پروسیجر ہے اگر اس میں لیپسز ہو گئے تو AGPR کا کام ہے کہ 3 دن سے 1 ہفتے کے اندر وہ آبجیکشن کر کے بتا دے کہ یہ چیز کمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں پیس میل میں آبجیکشن نہ کرے کہ ایک بل 3 دفعہ ریٹرن ہو جائے, اور یہ سختی سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ جو بھی آبجیکشن ہے ایک ہی دفعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بار بار لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا. قطع کلامی کی معذرت, آپ نے اس کو اٹمائز بھی کیا آپ ہی کے دور میں؟ میں عرض کر دوں, جب میں اسسٹنٹ AG اور اس کے بعد ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل بنا 91 سے 99 تک, اس وقت سب کچھ مینول ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جنرل پھر پوسٹ ہوا 2013 کے نومبر میں, تو وہاں سے پھر 2017 تک تو تمام تنخواہیں
سسٹم کے تھرو سسٹمیٹائز ہو گیا. میں عرض کر دوں کہ ERP بالکل جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، اور آڈیٹر جنرل اور CGA نے اس وقت ورلڈ بینک سے ایک سیپ سسٹم ٹھیک ہے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت بڑا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، اور اس میں یہ کوشش کی کہ آپ کے پے اینڈ الاؤنسز اینڈ پینشن کو پورا آپ سسٹم کے تھرو پیمنٹ کریں. رائٹ. الحمدللہ جب میں AG تھا اس وقت ٹیرو سے لے کر وہاں آپ خپلو یا آپ کھرمن کے کسی کونے نوک اینڈ کارنر میں تمام امپلائیز جو ہیں وہ ERP پا گئے، سسٹم پا گئے. اور لوگوں کو بیچ میں جو کیشیئر کو ٹریجری میں آنا پڑتا تھا، نیشنل بینک میں آنا پڑتا، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں یہ کم کو ان کے اس میں پیمنٹ ہو جاتا. صحیح. وہ اس سے پہلے ہم وہ لائنیں مجھے اب بھی یاد ہیں لائنیں وغیرہ وہ سارے کچھ سسٹم خزانے کے باہر آپ نے ایک دفعہ سسٹم میں فیڈ کیا، اپنے شناختی کارڈ دیا، اپنے بینک اکاؤنٹ دیا، تو ابھی اسی وقت تمام پینشنرز کے آج اکاؤنٹ، چونکہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک یہاں گلگت بلتستان میں نہیں ہے، تو نیشنل بینک از ایجنٹ آف اسٹیٹ بینک. تو پہلے یہ تھا کہ نیشنل بینک گلگت، نیشنل بینک سکردو اور نیشنل بینک چلاس، 3 بڑے ٹریجری تھے. ٹھیک ہے. آج ہمارے 10 ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسز ہیں، اور ہر ایک سسٹم پہ پیمنٹ ہو رہی ہے، پینشن پلس GP فنڈ. جب میں تھا ہم نے GP فنڈ کو بھی سسٹم پہ رائٹ. ٹھیک. تو پھر وہ ہمارے ساتھ ساتھ نیشنل بینک بھی کھرمنگ میں، شگر میں، نگر میں، ہنزا میں، غزہ میں پہلے سے نیشنل بینک تھا. یہ سارے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے ساتھ لنک ہو گئے، اور لوگوں کے لیے سروس کا کوالٹی بہتر ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا گلبیگ صاحب، آپ سیکرٹری فائنانس پہ رہے، لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی سروس کے دوران GB میں کتنا ٹائم گزارا اور گلگت بلتستان سے باہر کتنا گزارا، رفلی کوئی؟ شبیر میر صاحب، ٹوٹل میرا کوئی 30 سال کی سروس ہے، اس میں سے 18 سال میرے جو ہیں گلگت بلتستان میں رہا. اور گلگت بلتستان میں 5 سال جو ہے وہ ایز اے کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس رہا. رائٹ. اور کوئی 9 سال پہلے AGPR میں. تو اس طرح میرے یہ سروس گلگت بلتستان میں. پھر 3 سال میں سیکریٹری فائنانس اور سیکریٹری P&D جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے
یہ موقع ملا. صحیح. سیکرٹری فائنانس آپ 3 سال رہے ہیں. جی جی. وہاں بھی آج بھی لوگوں کو یہ کمپلینٹس ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ فائل کو ٹائر لگانا, وہ فائل ادھر چلی جاتی ہے, دب کے رہ جاتی ہے, اس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں. یہ کیا؟ بالکل صحیح ہے. ایسا ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی, ٹھیک ہے, جو اسٹرکچر ہے, کتنا آدمی ہونے چاہیے. میں جب ایز اے سیکرٹری فائنانس آیا تو اس وقت ہمارے جو ہیوی ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر اور یہ بڑے, ان کے لیے 2 یا 3 ایسوز تھے, 2 ڈپٹی سیکرٹری. آج ماشاءاللہ وہ اسٹرکچر کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. آج میرے خیال میں وہاں 5-6 ایسوز ہیں. ٹھیک ہے. 5-6 بھی کافی ہیں کہ ناکافی ہیں؟ میرے خیال میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو انڈر اسٹاف کیسے؟ ایسا ہے کہ میں فائنانس کے حوالے سے جو جنرل بات ہے, گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جو ریلیزز آتا ہے وہ ابھی آسان بنائے. آسان اس طرح بنایا کہ فرسٹ کوارٹر میں 20% ریلیز آئے گا, سیکنڈ میں 20, تھرڈ میں 20, 60 ہو گیا, 40% لاسٹ کوارٹر میں. اگر میں اس کو کمپیئر کروں گا پہلے جو 90s کی, تو اس وقت جون میں یا اینڈ آف مئی میں پورے سال کے ریلیز آتا تھا. اب لوگوں کو خرچے کرنا ایک چیلنج بنتا تھا. آج فائنانس بھی اسٹریم لائن ہے. فائنینشیل کنٹرول اینڈ بجٹنگ بہت کمپریہنسو گائیڈ لائنز آتے ہیں تمام جو لائن ڈپارٹمنٹس کو بھی, فائنانس کو بھی. میں نے یہ فیس کیا, میں برملا کہوں گا کہ ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ کی جو کیپیسٹی بہت کمزور, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ان کی ڈیلیوری آف سروس. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی امپرومنٹ ہے ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس کی بھی, اور دوسرے فائنانس میں بھی بہت بہتری آیا ہے. میں اپنے فائنانس کے دور کی چیلنجز کو اگر بیان کروں, میں 2010 میں جب ایز سیکرٹری فائنانس آیا تو بجٹ نہ ہونے کے برابر تھا. 6 بلین ٹوٹل ہمارے ریگولر بجٹ تھا اور 6 بلین ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ, جبکہ ایکسپینڈیچر اوور اینڈ اباؤ 8 بلین 2 بلین کا ایکسس ہوا تھا تنخواہوں میں. دوسری طرف المیہ ہے کہ آپ کے ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا ہے. صحیح. یہاں پہ دیکھیں ڈیولپمنٹ پروسیس از ویری چیلنجنگ. صحیح. تنخواہ تو آپ ایسے ہی دے دیں گے, اس کو کیسے جسٹیفائی؟ تنخواہ تو آپ کی ایک ریگولر فیچر ہے نا, وہ تنخواہ ہر صورت میں آپ کو ایک روٹین سے دے رہو. صحیح. بٹ جو چیلنج ہے گلگت بلتستان کو ڈیولپمنٹ بجٹ کا, یہ کیا, یہ چیلنج کیوں ہے؟ ہاں ابھی میں عرض کر دوں. جی. میں نے جہاں یہ کہا کہ ERP آیا ہے سیپ کے تھرو, سسٹم کے تھرو, آج ہماری ڈیولپمنٹ بجٹ آؤٹ آف سسٹم ہے, مینول ہے. اچھا. ہمارے 80% آف بجٹ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تھرو ورکس, تھرو پاور, اور آج کل GDA, SDA اور ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹ ہے. جب تک ہم ان کو ERP میں نہیں لائیں گے, ہمیں ایکسپینڈیچر کرنا, کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہر ایک کو ہے. ہونا یہ چاہے کہ آج یہ ڈیولپمنٹ کمپوننٹ کو بھی ERP کے تھرو یعنی سسٹم کے تھرو اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. اور فائنینشیل ڈسپلن یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ یہ کہتے ہیں کہ سلو موونگ, ایک کو کہتے ہیں فاسٹ. پہلے کیا ارریگولرٹی ہے, ایک سلو ہے تو ایک فاسٹ ہے. آپ نے یہ جو بھی ایکسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے سلو والے کو بھی فاسٹ میں ڈال دیا. یہ سب سے بڑا رول کی ڈیفیٹنگ دی فائنینشیل رولز اینڈ ڈسپلن. ان کو ہم نے بڑی چیلنج فیس کر کے ایز اے فائنانس مینیجر تھا, وی ہیو ٹرائی ٹو کنٹرول اوور دس ارریگولرٹی. رائٹ. سر, یہ جو ریگولر بجٹ ہوتا ہے اس کو بڑھانا کوئی اچیومنٹ ہے, کامیابی ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی؟
میں دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کی ایک اور جو ڈائلیما یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی نمائندہ آئے وہ اپنے کوئی 100 بندوں کو نوکری دے، وہ بہت بڑی اس کی ووٹر کی بینک میں اضافہ ہونا، جبکہ انٹرنیشنل پریکٹس یہ کہتا ہے کہ آپ جس کام کو 5 بندے سے کر سکتے ہو اس کے لیے آپ 15 کیوں رکھتے ہو؟ یعنی اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سکول میں 10 ٹیچر ہے، اگر 5 آپ نائب قاصد رکھیں گے تو کیا انسٹیٹیوشنز بیسٹ پریکٹس کہلائے گا؟ کیا اٹ ول بی کالڈ اے فیلئر، رائٹ، بیڈ پریکٹس۔ تو ہمارے ادھر یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ آپ جتنا چپراسی ہے، جتنے بھی گریڈ 1 ہے، جتنے بھی یہ ورکس میں ہے، پاور میں ہے، لائن مین، اگر آپ کو 100 کی ضرورت ہے آپ نے 300 رکھا ہے۔ صحیح۔ کیا یہ ہم ریگولر بجٹ کی آپ بتائیں اس کو آپ ہیلدی سمجھیں گے ان ہیلدی؟ ٹھیک، ایک چیز آپ نے یہ اور بھی بتائی کہ جو ہمارا PWD کے تھرو بڑا بجٹ ہمارا خرچ ہوتا ہے، تو باقی پاکستان میں یہ اس طرح نہیں ہے؟ باقی پاکستان میں یہ ہے کہ انہوں نے سیب کے لنکس، رائٹ، اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ فارسٹ میں بھی ایک جو ہے نا فارسٹ کا میں وہ بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹلائزڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، بٹ پاکستان میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ سیب کے لنک ان کو دیا ہے جہاں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ بھی اتنا فل فلیج ابھی نہیں تھا جب میں سروس میں تھا، ابھی کا مجھے رائٹ، ٹھیک ہے۔ گل بیگ صاحب، تھوڑا سا ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آخری سوال آپ سے میں پوچھوں، اس کے بعد پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، پولیٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے؟ سر جی اب یہ ہے نا کہ ہم گورنمنٹ کے جو بھی امپلائیز ہیں، میرے خیال میں شاذ و نادر کوئی پولیٹیشین مائنڈ کا ہوگا، ہم تو ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، تو ہمارے روٹین جو بنا ہے ایک دم سے پولیٹکس میں ہونا، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می۔ صحیح، تو یو ول اسٹے اے پولیٹیکل۔ میں تو ایسا گورنمنٹ کا امپلائی رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ول ٹرن انٹو پولیٹیشین، کوئی مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ بہت شکریہ گل بیگ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور مفید آپ نے باتیں کی۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔